بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے تمام پریشانیاں، دکھ، غم سب دور ہو جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام میں کامیابی آپ کو حاصل ہو؟ آپ کے امتحان ہو رہے ہیں یا آپ آفس میں کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ کسی بھی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام منزلیں، آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام پریشانیاں، غم، فکریں سب دور ہو جائے تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور کمنٹ کر دیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبر نہ بنا لو، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا دو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر و تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورۃ بقرہ پڑھی جائے یا اس کی آخری کی دو آیات پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی اپنے گھروں میں نفل و نماز اور تلاوت قرآن کو اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں رحمت للعالمین نے فرمایا شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم، خصوصاً سورۃ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت و برکت کے دروازے کھلنے کا باعث ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا گھر شیطان کی نحوست اور اس کے مکر و فریب کے سائے سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن کریم باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورۃ بقرہ کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ اس سورت میں اللہ رب العزت کے اسماء اور احکام بہت مذکور ہیں۔ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ سورۃ بقرہ کو سنام القرآن اور ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ذروت ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورۃ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں، 1000 حکمتیں، 1000 خبریں اور قصص ہیں۔ سبحان تعالیٰ کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ سمویا ہوا ہے کہ جاننے والا جتنا مرضی اس کو پڑھتا رہے، ہر کوئی نہ کوئی چیز سے ضرور پیچھے رہ جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کا چشمہ ہے، اس میں اتنے گہرے راز چھپے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے ترجمے کے ساتھ اس کو تفصیلی قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر بھی ہم کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی ذکر ضرور چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تمہاری ہدایات، تمہیں جس چیز کی ضرورت، جس چیز میں پریشانی، ان تمام چیزوں کا حل قرآن پاک میں ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ غم میں، اگر بیماری دور نہیں ہو رہی، اگر کسی بھی چیز سے، تو انہوں نے قرآن کو ایک ہدایت کا چشمہ بنایا کہ ہم اپنے کاروبار کو کس طرح چلائیں، ہم اپنی کامیابی میں، اپنی امتحانوں میں کامیابی کس طرح حاصل کریں، ہم بیماروں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ان سب کا نچوڑ ایک قرآن پاک ہے جس کے صرف 30 پارے ہیں، جو 7 منزلوں پر مشتمل ہے، 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں، کیا ہم وہ بھی نہیں پڑھ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بعد سلام کے عرض کیا۔ آسمان سے ایک فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بعد سلام کے عرض کیا، خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ نور عطا کیے گئے ہیں، کوہ نور عطا کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورت فاتحہ، دوسری سورت البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی پڑھیں گے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. یعنی اگر تعریفی کلمات ہے تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. ابو مسعود انصاری کی روایت کردہ ترمذی کی حدیث ہے، جو شخص کسی رات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ دونوں آیاتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ دونوں آیاتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. علماء نے اس کے 2 مطلب لیے ہیں. ایک یہ کہ وہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ کہ یہ 2 آیاتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی. حسن حسین میں حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کو ایسی 2 آیاتوں پر ختم کیا ہے مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئی ہیں جو عرش بری کے نیچے ہے، لہٰذا انہیں سیکھو. اگر انہیں نہیں سیکھو گے تو پچھتاؤ گے. لہٰذا انہیں سیکھو اور یاد کر لو، اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھلاؤ اور یاد کرو، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہیں اور حاصل قرآن ہیں اور دعائے عظیم ہیں. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ کھلنے کی بڑی زور سے آواز آئی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا. یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے. ایک سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. جو شخص ان کو پڑھ کر کوئی چیز مانگے گا وہ اس کو ضرور ملے گی. جس نے خواب میں دیکھا کہ اس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یا سورۃ البقرہ کی کچھ حصہ تلاوت کیا یا اس پر تلاوت کیا گیا تو اسے علم نصیب ہوگا. یعنی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن میں بھی تلاوت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات یا سورۃ البقرہ کی تلاوت کی تو اسے علم نصیب ہوگا. اور فرمایا جس نے سورت کی یا اس کے بعض حصے کی خواب میں تلاوت کی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوگا اور اس کا رزق دوسری جگہ ہوگا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی وہ دین کی جمع کرنے والے نیکیوں کی طرف جلدی کرنے والا ہوگا اور اس کی عمر لمبی ہوگی. اگر کسی دشمن کا خوف ہو تو اس سورت کو رات کے 12 بجے اول سے آخر تک پڑھے اور دل میں اپنے دشمن کا تصور رکھے. خدا تعالیٰ اس آیات کی برکت سے اس کے دشمن کی برائی دفع کر دے گا اور اس کا کوئی ہیلہ اس پر نہ چل سکے گا. جس گھر میں یہ سورت ہمیشہ پڑھی جائے اس میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ پڑھا کرو. صحیح مسلم 1824 میں ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت اور اسے ترک کرنا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. جو غیر مسلم ہے، جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتے، اس کے لیے طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ. صحیح مسلم 1874 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیاتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی. اگر آپ کوئی کاروبار یا رشتہ کرنے سے پہلے خیر جان لیں، اگر خواب میں کسی کام کی اچھائی یا برائی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بعد نماز عشاء باوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر دائیں کروٹ پا کے بستر پر سو جائیں. انشاءاللہ خواب میں اس کام کی اچھائی یا برائی معلوم ہو جائے گی.
اگر آپ کی کوئی حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، غرض کسی بھی قسم کی حاجت ہو، غرض کسی بھی قسم کی حاجت ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو۔ سب سے پہلے 5 نمازوں کی پابندی کریں اور اس کے حلال کا اہتمام کریں۔ شرط ہے کہ 5 نمازوں کی پابندی کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں، یعنی کہ حلال رزق کمائیں، اپنی محنت سے کمائیں۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور 7 دن تک کرنا ہے۔ کسی بھی دن سے شروع کریں، آپ پیر والے دن سے شروع کرتے ہیں تو اگلے پیر پورے 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ سو جائیں تو باوضو ہو کر آخری 2 آیات اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ کی حاجت پہلے دوسرے یا کسی بھی دن ہی پوری ہو جائے تو پھر بھی آپ یہ عمل، اگر آپ کی حاجت پہلے دوسرے تیسرے چوتھے دن کسی بھی دن پوری ہو جائے تو آپ نے یہ عمل چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو 7 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا، ہر جائز حاجت پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔